بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القرير. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله عليكم إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل و مکمل بنایا ہے اور اس کو ایسا جامع بنایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھنا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ان کے تشریف لے جانے کے بعد اگلے نبی تشریف لاتے تھے تو پہلا حکم منسوخ ہو جاتا تھا اور وہ حکم باقی نہیں رہتا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بڑی 4 کتابیں نازل ہیں: زبور، تورات، انجیل اور پھر قرآن کریم۔ یہ بڑی 4 کتابیں ہیں اور جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے تو پہلا حکم منسوخ ہو جاتا اور پھر وہ جو احکامات لاتے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ بنائے ہیں: ایک فرمانبردار جو مان کر چلنے والے، تابعداری کرنے والے، اپنی من چاہی زندگی کو، اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے اور عمل کرنے والے۔ دوسری قسم وہ ہے جو شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے اور اپنی من چاہی زندگی، خواہشات کی پیروی کرنے والی زندگی کے اتباع میں لگ جاتے ہیں۔ جو طبیعت میں آیا، جو خواہش ہوئی، اس پر عمل کر دیا۔ اسی بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، اپنے خواہشات کے پیچھے چلا، اپنے خواہشات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ انسان عقل پرست ہوتا ہے، بعض عقل پرست ہوتے ہیں اور عقل ہی کو اپنا محور اور مدار بناتے ہیں۔ اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے وحی، جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بھیجی جائے، تو اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ وہ عقل سے بالا تر ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام یا سارے انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ان میں 2 ہی قسم ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی پائی جاتی تھی۔ امت میں بھیجے گئے فمنہم شقی و سعید،
بدبخت بھی تھے، نیک بخت بھی تھے، فرما بردار بھی تھے اور نافرمان بھی تھے۔ طبیعت ایک چاہتی تھی کہ میں اپنی من چاہی زندگی گزاروں، خواہش پر عمل کروں، تو اس خواہشات کے وہ پیچھے بن گئے۔ اور یہ جو فتنہ انکار حدیث، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لوگوں کے کئی فرقے پیدا ہوئے جن کو عقل پرست کہا جاتا ہے، عقل کی اتباع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے اور ان کے پیچھے لگنے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو تفصیلات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقوال، افعال، احوال، تقریرات، ان کے ذریعے جو بات بیان کی، تو اب وہ متصادم ہو رہی تھی ان کی خواہشیں، تو لا محالہ یا تو اس کا انکار کر دیا جائے یا اس کی تعمیل کر لی جائے۔ طلبہ کرام شرح عقائد پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے، اسی طرح عقیدہ تحاوی، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، والجنت حق والنار حق، ورؤیت بار اللہ تعالی حق، ورؤیت اللہ تعالی حق، اللہ کا دیدار حق ہے، حشر، نشر، قبر کا عذاب، میزان، یہ سب حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بیان فرمایا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ بعضوں کے عقل میں نہیں آتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عقل پرست تھے اور عقل کی پیروی کرنے والے تھے، جو ہمارے دماغ میں آئے گا اس کو مانیں گے۔ ہمارے دماغ میں نہیں آتا اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، اللہ کی زیارت کیسے ہوگی، ان آنکھوں سے تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تو بہت بڑے ہیں۔ پھر اس کے جوابات دیے۔ ایک بزرگ سے مکالمہ ہوا اور وہ دلائل دیتا رہا معتزلی کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اور انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتی کہ اللہ کی زیارت کر سکے۔ تو ان بزرگ نے کہا یہ اس بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ تمہارا دل چاہتا ہے نہیں اللہ کو دیکھنے، اللہ کی زیارت؟ کہاں چاہتا تو ہے۔ تو جب ان بزرگ نے فرمایا کہ جب تمہارا دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور خواہش کے مطابق جو ہے تمہیں اپنی زیارت کرا دے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو نفس چاہے گا اللہ اس کو پورا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بلاؤ گے تو ملے گا، سوچو گے تو ملے گا۔ پرندہ اڑاؤ اور طبیعت چاہے گی کہ یہ بھن کر کباب میرے سامنے آ جائے، صرف خواہش ہوگی وہ چیز آ جائے گی۔ تو طبیعت تو انسان کی چاہتی ہے اللہ اتنے بڑے ہیں، ان کا دیدار ہو، ان کی زیارت ہو، اللہ کو ہم دیکھیں، رسول کو دیکھیں، تو یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی یہ بات دل میں آئی اور دلائل کے بجائے اس طرح سمجھایا، ہماری طبیعت چاہتی ہے اللہ کو دیکھیں۔
کچھ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پر بھی لائیں اور ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو عقل پرستوں نے بہت سارے چیزوں کا انکار کر دیا۔ غالی شیعہ، اب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت اونچی شخصیت ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ الہ تک بعضوں نے پہنچا دی، اور بعضوں نے کہا کہ آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح رافضی ملحدین جو الحاد پیدا کرتے تھے اور حدیثوں کا یا تو ظاہراً انکار کر دیا کرتے تھے کہ تعبیر کر لیا، صدیق لوگ تھے، ملحدین تھے۔ تو یہ آج ہندوستان کے اندر جو متجددین ہیں یہ بھی انہی کے پیروکار ہیں، انہی کی اتباع کرنے والے۔ ہندوستان کے اندر فتنہ انکار حدیث سب سے پہلے جو نمودار ہوا، اور اس کے بعد اس کی پھر لوگ جو ہے پیروی کرتے رہے۔ تو یہ فتنہ انکار حدیث جو ہے وہ ہندوستان میں آیا، مصر کے اندر بھی آیا۔ مصر کے اندر طہ حسین ایک شخص تھا، اس نے جو ہے اس کا انکار کیا اور حدیثوں کے اندر تعبیر شروع کی۔ پہلے متجددین اہل تجدد اور جو انکار کرنے والے لوگ تھے تو ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے احادیث کو محفوظ کیا جاتا تھا، کیونکہ جو حفاظت حدیث ہے اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تعامل کا ہے کہ جو بات سنی عمل شروع کر دی۔ ایک حفظ بالصدر ہے، جو سینوں میں محفوظ تھی وہ اس کے ذریعے حفاظت ہوتی تھی۔ تو انکار تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا رہا، لیکن پھر ہندوستان میں جو ہے منظم طریقے سے عبداللہ چکرالوی یہ اس نے جو ہے منظم طریقے سے فتنہ انکار حدیث کا کو شروع کیا۔ ان کی نظریات مختلف ہیں جو انکار کرنے والے۔ بعض تو کہتے تھے یہ حدیث مبارک نہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ صحابہ کرام کے لیے حجت، امت میں سے کسی کے لیے حجت نہیں۔ اصل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ان کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا۔ جب قرآن آسان ہو گیا تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اللہ نے قرآن آسان کیا. تو اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں بے شک قرآن آسان ہے. اس میں دو حیثیت ہیں. ایک حیثیت ہے کہ قرآن کریم آسان ہے اللہ کی طرف انابت، رجوع، حشر نشر، قیامت، اس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے. لیکن دوسرا ہے استنباط احکام. تو استنباط احکام کے اندر یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا للذکری، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، یہاں یہ نہیں فرمایا فہل من مستنبط، حل من مجتہد، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو آسان کیا ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور ایسی باتوں کے جاننے کے لیے جس کا تعلق آخرت سے ہے، حشر نشر سے ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، لیکن احکام کے استنباط اس کے لیے اللہ نے آسان نہیں کیا. فہل من مدکر فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ ذکر نصیحت کے لیے، اور پھر فرمایا کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. پھر اس پر دلیل بھی موجود ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. تو منکرین یہ کہتے ہیں کہ رسول کی جو اطاعت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے حاکم ہیں، آپ جو ہے اپنے وقت کے حکم دینے والے حکمران میں سے تھے. اس حیثیت سے آپ کی اطاعت، جس کو اولو الامر کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے آپ کی اطاعت واجب ہے. رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی اطاعت واجب نہیں. علماء نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں اگر غور کیا جائے، خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ، اولو الامر کو الگ سے ذکر فرمایا. تو معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت جو ہے من حیث الرسالہ ہے، اور اولو الامر کی اطاعت یہ الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اصول فقہ کی بھی کتابیں پڑھی ہیں اور توضیح وغیرہ بھی پڑھی ہیں. اس میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ماخذ جو اشتقاق ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور وہی علت ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکات سے اپنی بچیوں کی شادی مت کرو، اور مشرکات سے خود شادی مت کرو، اور مشرکین سے اپنی بچیوں کی، بہنوں کی جن کے تم سرپرست ہو ان سے شادی مت کرو. اب اس میں ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ اور آگے جو فرمایا لعبد مؤمن خیر من مشرک، مومن بندہ، مومن ایمان سے ماخوذ ہے، تو اس کا جو ماخذ اشتقاق ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان شرک سے بہتر ہے.
تو علت کیا ہے؟ اس کے اندر چونکہ شرک پایا جاتا ہے، اس لیے نہ تم شادی کرنا، نہ اپنی بچوں کی شادی کرانا۔ لعبد المؤمن خیر من مشرک، مومن کے اندر ایمان ہے اور مشرک کے اندر شرک ہے، تو شرک بھی ماخذ اشتقاق ہے اور جو ہے ایمان بھی۔ تو مومن کے اندر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس بنا پر جو ہے وہ بہتر ہے مشرک سے جس کے اندر شرک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں قرآن کریم میں جو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا ماخذ اشتقاق رسالت، تو رسالت ہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت، چونکہ آپ کو بھیجا گیا ہے اس وجہ سے آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ من حیث الرسالہ آپ کی اطاعت واجب ہے، اولو الامر کی وجہ سے نہیں، حاکم ہونے کی وجہ سے۔ پھر وہ منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بینات فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات بینات ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں ایک حیثیت وہ ہے جس میں ہم آخرت کے بارے میں جانیں، اللہ و رسول کے بارے میں عقیدہ رکھیں، اس اعتبار سے تو یہ واضح ہے، لیکن استنباط احکام اس اعتبار سے آسان نہیں جیسا بھی کچھ۔ پھر وہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لفظش بھی ہو جاتی ہے، اور جب انبیاء سے لفظش ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات قابل اعتماد نہیں رہتی۔ جیسے بدر میں ہوا، پوری تفصیل ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بڑی تفصیل موجود ہے۔ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیا رائے ہمارا، کیا کیا جائے؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک گڑھا کھودا جائے اور اس کے اندر جو ہے آگ جلائی جائے، لکڑیاں جمع کی جائے، آگ جلائی جائے اور سب کو اس میں ڈال دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا؟ فرمایا کہ اس وقت مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، تو ان سے فدیہ لے لیا جائے، مسلمانوں کی قوت، شوکت، عزت بڑھے گی اور ممکن ہے کہ ان کی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو فرمایا ہے عمر تمہاری کیا رائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہر رشتہ دار کو اس کے حوالے کیا جائے، اور پھر فرمایا مکنی من فلاں، مجھے فلاں پر تمکین دی جائے، میں اس کو قتل کروں۔ مکن علی من عقیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ قدرت دیں کہ وہ عقیل کو قتل کریں، اور مکن من فلاں فلاں، ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ فیصلہ فرمایا جو ابو بکر کی طرف سے تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو جاری ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ تو تشریف لانے کے بعد، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے بھی بتا دیجیے کہ اگر رونے کی چیز ہوئی تو مجھے رونا آگے تو میں رو لوں، رونا نہیں آیا تو میں رونے کی صورت بنا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو عذاب تھا وہ اس طرح کے قریب تک آ گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ نہ ہوتا، نوشتے تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو ہم سب اس میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اس میں منکرین کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظش ہوئی، اور پھر آیات نازل ہوئی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، حتیٰ یسکن فی احسان کریں، خون ریزی کریں، ان کو قتل کریں۔ تو وہ فیصلہ پسند آیا جو حضرت عمر نے جو مشورہ کیا تھا، وہ بات پسند آئی جو حضرت عمر نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا تھا مثلک یا ابا بکر کمثل ابراہیم لأنه قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا ابا بکر كمثل عبد الصالح كما قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز ومثلك يا عمر، اور آپ کی مثال ہے عمر، ان سے تو فرمایا آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ومثلک یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن رواحہ، آپ کی مثال ایسی ہے کمثل موسیٰ کما قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے اللہ ان کے مالوں کو ملیا میٹ فرما اور ان کے دلوں کو باندھ دے، ان کے دلوں آپ ان کو ایمان والا دیکھیں گے فلا يؤمنوا۔ ومثلك يا عمر كمثل نوح، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کما قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے رب کسی کو بھی نہ چھوڑیے، سب کو آپ جو ہے غرق کر دیں، انک ان تذرهم يضلوا عبادك، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، نہ شکرے
اور فاجر جو ہے ان کے ہاں اولاد ہوگی، آپ ان کو نہ چھوڑیے، سب کو جو ہے قتل کر دیں۔ لیکن یہ مثالیں دینے کے بعد مشورہ وہی قبول کیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا، لیکن اللہ کو وہ ادا پسند آئی جو عمر رضی اللہ عنہ تھا، سوائے یہ بھی فرمایا سوائے عمر کے سب کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ میں مبتلا کر سوائے عمر، اور اللہ کو وہ ادا کیسے پسند آئی؟ ماکان نبی، جب تک جو ہے خون ریزی نہیں کریں گے اس وقت تک وہ جو ہے اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کو ایسی چھوڑ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ پیسے لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں، تریدون عرض الدنیا۔ تو منکرین حدیث ہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظش ہوئی، جب لفظش ہوئی تو آپ کے اقوال اور افعال اور تقریرات کیسے قابل اتباع ہوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ محبوبانہ اور پیار والی جو ہے آپ کی طرف آیت متوجہ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ میں اتباع کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اتباع کیوں کی۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اگر نبی سے بتقاضۂ بشریت بغیر وحی کے یہ بات اجتہاد کی وجہ سے لفظش ہو جاتی ہے، اس پر برقرار نہیں رکھا جاتا، فوراً تنبیہ آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوئی کہ تنبیہ آنے کے بعد پھر اس کو حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے اور لفظش کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ صحابہ اکرام سے نہیں پوچھ سکے کہ آپ نے اتباع کیوں کی۔ معلوم ہوا اتباع کرنا اس وقت بھی ضروری تھا، بے شک اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کو پر برقرار بھی نہیں رکھا جاتا، اس پر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے لفظش کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، جسے قرآن کریم میں عفا اللہ عنہ بما اذنت، پہلے معافی کا اعلان فرمایا، اجازت کیوں دی ان لوگوں کو؟ تو منافق ہیں۔ عفا اللہ، پہلے کہا کہ آج ہے آپ اللہ نے معاف کیا، درگزر کریں، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بڑا محبوبانہ انداز ہے اللہ کا، تنبیہ بھی ہو رہی ہے اور جو ہے معافی بھی مل رہی ہے، پہلے سے معاف عفا اللہ بما اذنت، آپ نے اجازت کیوں دی ان کو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کے لیے اتباع کرنا ضروری تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری نہیں ہے، اور یہ نہ صحابہ کے لیے اتباع ضروری ہے اور نہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر کئی آیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اس پر رد دلالت ہے۔ مثلا یہی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون فتاب علیکم وعفا فالآن باشرون، کہ جب افطار کرتے تو اس کی رات کو عورت سے جماع کرنا منع تھا، لیکن قرآن کریم میں ممانعت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اجازت کا ذکر ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ، اس وقت مباشرت کرو اور اللہ سے جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو، یہ اولاد کا۔ تو مباشرت کا ممانعت کا کہیں ذکر نہیں، اجازت کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وحی غیر، جیسے آپ نے اصول کی کتابیں پڑھا ہے، وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع تو قرآن کریم ہے، اور غیر مطلوع یہ احادیث مبارک۔
اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وحی متلو جو ہے وہ احادیث بھی تو ہو سکتی ہے، حدثنا عن فلان وہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کوئی جواب نہیں سکتا۔ وحی متلو تو حدیث مبارک پر بھی صادق آتی ہے، تو پھر حدیث غیر متلو کو کہتے ہیں حدیث، تو وہ بھی متلو ہے۔ حدثنا پورا دورے میں پڑھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ جی مسنون تلاوت، لیکن اگر غیر مسنون ہوتا، غیر شرعی ہوتا تو ہم پڑھتے کیوں؟ مقصد نہیں ہے تو مقصد ہو یا غیر مقصد و تلاوت تو ہے، اس کے بغیر تو حدیث ہم پڑھ نہیں سکتے۔ جی نہیں نہیں، مطلوب فی الصلاۃ، جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اگر حواشی وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں مطلوب فی الصلاۃ ہے کہ وحی مطلوع قرآن کریم ہے، لأنہ یتلا فی الصلاۃ، نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے اس کی تلاوت ہم نماز میں نہیں کر سکتے، نہ کرتے۔ باقی مقصود غیر مقصود تلاوت تو اس کی بھی ہوتی ہے بہرحال۔ تو یہ جو ہے وحی مطلوب دونوں قسم۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالی اور رسول کے بھیجنے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف جو ہے احکامات بھیجتے ہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، او يرسل رسولا میں وحی مطلوع ہے، الا وحیا یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دونوں سے مراد وحی مطلوع ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا تکرار لازم آئے، اور یرسل رسول بعد میں ذکر کیا، الا وحیا کو پہلے ذکر کیا۔ اگر وحی سے مراد وحی مطلوع ہو اور یرسل رسول میں وحی مطلوع ہو تو تکرار لازم آئے، اور تاسیس تاکید سے بہتر۔ تو لا محالہ یہ وحی سے مراد یہ وحی غیر مطلوع ہے، اسے مراد۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، کہ جو ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پورے قرآن میں تلاش کر لیجئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ذکر کہیں بھی قرآن کریم۔ بیت اللہ کی طرف تو ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہ حکم کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن کریم میں کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، پڑھنے کا ذکر۔ اسی طرح وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پورا واقعہ ترمذی شریف کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس میں جو مرکزی کردار ادا کرنے والی تھی وہ حضرت فاطمہ اور حفصہ، حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں مرعوب ہوتا تھا، اس پر رعب طاری رہا، میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ وہ 2 عورتیں کون تھیں۔ خادم ہوتا ہے، خدمت کر رہے ہیں، وضو کرا رہے ہیں، حضرت کو وضو کرا رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے سوال کیا حضرت 1 سال سے میں ڈرتا کہ میں پوچھوں وہ 2 عورتیں کون تھیں۔ تو کہا وہ تو عائشہ اور حفصہ، اور پھر فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی بات پوچھنی ہو بلا دھڑک بلا جھجک پوچھ لیا کرو، اس پہ جھجک مت کیا کرو، مجھے معلوم ہوگی تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگی تو کہہ دوں گا اللہ اعلم۔
پھر سورہ پورا واقعہ سنا. واقعے کے اندر جو پوری تفصیل ہے، جلالین شریف جنہوں نے پڑھی ہے، اس کے حواشی وغیرہ پڑھے ہوں گے، اس میں دونوں قول ہیں کہ حرام کس چیز کو کیا تھا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا شہد کو. آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا، کہا تھا کہ تمہارے پاس آئیں گے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے جو ہے مغافری کی بو آ رہی ہے، آپ کو بدبو سے بہت آپ جو ہے بچتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس ترکاری میں سے بقل من هذا السوم، لہسن پیاز کھا کر آئے، فلا یقربن مساجدنا، ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے. علماء کہتے ہیں صرف مسجد مراد نہیں ہے، بے شک جو ہے عبادت اور نصب مسجد کا مساجد کا لفظ مذکور ہے، لیکن جو بھی اس کے متعلق چیزیں ہیں ان سب میں جو ہے بدبودار چیز لے کر آنا منع ہے. میلے کچیلے کپڑے پہن کے جس سے بدبو آ رہی ہے وہ بھی نہیں آدمی پہن کر آئے. فخر اور ظفر جیسے آپ کتاب العیب میں پڑھا ہے، ہدایہ سالس کے اندر، کہ منہ کی بدبو آتی ہے، بغلوں کی بدبو آتی ہے، ایسے شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. بہت سخت بدبو آتی ہے، برابر والے کھڑا ہوا نہیں ہو جاتا، ویسے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. تو یہ فرمایا کہ جو بھی آدمی یہ لہسن وغیرہ کھا کے آئے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ جائے. فلا یقرب المصلی، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بہرحال بات نکل گئی آگے. تو وہ پورا واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں جو ہے ایسی چیز ترکاری وغیرہ نہیں کھاؤں گا. یا تو آپ نے شہد کو حرام کر دیا تھا، کیونکہ مغاپوس میں جو ہے مکھی کسی ایسی جگہ بیٹھ گئی اور اس کے شہد کے اندر بو آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، آئندہ قریب میں نہیں جاؤں. اب یہ ساری جو کارروائی ہے، تو یہ کارروائی ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات قرآن کریم میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے، کہیں بھی مذکور نہیں. پھر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے اپنی کہ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، آتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ فجر کی 2 فرض ہوں گے، ظہر کے 4 فرض ہوں گے، مغرب کے 3 فرض ہوں گے. کوئی کہے کہ میں 4 پڑھ لوں، شریعت کے موافق کرنے والا نہیں، موافق، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا. اب اگر کوئی کہے ہمیں تو قرآن کافی ہے، اس سے پوچھے جائے میں قرآن کریم میں تو آپ کہتے ہو قرآن کافی ہے. قرآن کریم میں کہیں پر بھی آپ دکھا دو کہ ظہر کی 4 رکعت قرآن کریم سے ثابت کر دو، مغرب کی 3 رکعت. یا زکوٰۃ کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 پہ 1، 10 پہ 2، 15 پہ 3، 20 پہ 4، 25 پہ 1 بنت مخاض، 36 پہ 1 بنت لبون، 46 پہ حقہ، 61 پہ جزا. یہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ان کی تفصیلات کہیں بھی نہیں ہے. حج کا حکم مبارک حکم دیا گیا، لیکن حج کے افعال کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں تشریف لے گئے اور لاکھوں. ابن حبان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے 1,24,000، اور اس کو صحیح قرار دیا 1,24,000، 100,000 و24,000، 1,24,000. 12 تو صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ رہی تھی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے ارشادات فرمائے کہ کیا کرنا ہے. یہ تو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لیکن طواف کے شوق کتنے ہوں گے، کس سے دم واجب ہو جائے گا، کس سے حج فاسد ہو جائے گا، عرفات کا وقوف کب سے لے کر کب تک کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کہ تو کیا حکم ہے. کہیں پر بھی احکامات قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے. مثلا اقامت صلاۃ ہم نے پڑھا، صلاۃ کے معنی بہت سارے ہیں قدوری میں اور جو ہے ہدایہ کے اندر. صلاۃ کے معنی آتے ہیں رحمت کے، دعا کے، اور احتراق فی النار کے. آگ میں جلنے کے معنی بھی آتے ہیں، لأن المصلی یحترق فی حب اللہ تعالی، فی محبت اللہ تعالی، کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں جل رہا ہوگا. اور اقیم الصلاۃ کے معنی تحریک الصلوات کے بھی آتے ہیں، سرین کو ہلا دیں. تو اب اگر حدیثوں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اقیم الصلاۃ کا معنی ہوگا ڈانس کرنا. کوئی معنی یہ لینا چاہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے تحریک الصلوین ہے. تحریک الصلوین کو قائم کرو کا مطلب یہ ہے رقص کے اڈے قائم کرو، ڈانس کے اڈے قائم کرو. اور قرآن سے یہ ثابت ہے، کیونکہ میں نے بتایا صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، دعا کے بھی ہیں، احتراق فی النار کے بھی ہیں، تحریک الصلوین کے بھی ہیں. اب کوئی ایک معنی لے کر کوئی اس کا ترجمہ کر دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کا طریقہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے فرمایا. اب یہ قول نکال دیا جائے، آدمی جو ہے نمازی قائم کرنی ہے نا تو جلدی جلدی اٹھ بیٹھ کرے. ان اسوأ الناس سرقۃ، سب سے بدترین چور بتاؤ جو نماز میں سے چوری کرے. نماز میں چوری کیسے کرے کہ رکوع سجدہ کرے. اور پھر فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے، انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو کفے کی طرح چار ٹھوکے مارتا. اور اس صحابی سے تو فرمایا تھا قم فصلی فإنک لم تصلی، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. ایک آدمی جو ہے جلدی جلدی دو چار رکعت پڑھ دے، کہا کہ میں نے نماز کو رکوع سجدہ کر لی، اس کی نماز نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ سے معلوم. اگر درمیان سے احادیث مبارکہ آپ کے اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو نکال دیا جائے اور اپنے آپ کو یہ کہلوا دیا جائے کہ ہم جو ہے اہل القرآن ہیں، اہل القرآن، شیخ القرآن. بے شک قرآن کریم جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اس کا مرکز ہے، اس کا موقع ہے، لیکن تفصیلات اس کے بغیر، احادیث کے بغیر معلوم ہو نہیں سکتا. اسی طرح بدر میں اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ نے وعدہ کیا تھا دو طائفوں میں سے، عیر اور نفیر، ان میں سے ہم آپ کو عطا کریں گے. کہیں اس کا ذکر ہے وعدے کا؟ وعدہ کب کیا تھا، کہاں کیا اور کیا واقعہ پیش آیا اور تو حدیث سے معلوم. پھر فرشتوں کو بھیجنا، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بشارت اللہ نے دی تھی ان کو. تو یہ بشارت تو قرآن کریم میں اب ذکر ہے، لیکن اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا وعدہ کیا تھا
کہ ہم جو ہے فرشتوں کو بھیجیں گے، اس کا ذکر قرآن کریم۔ تو بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں جو اس بات پر دال ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کا جاننا اور اس کا پہچاننا ضروری ہے، حدیث مبارکہ کا بھی سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعثت انبیاء کی بعثت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، یہی تو حکمت ہے۔ کتاب کو الگ ذکر کیا، اس کی تعلیم بھی آپ کے مقاصد میں سے ہے بعثت کی، اور اسی طرح حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک۔ اگر یہی درمیان سے نکال دیا جائے تو مقاصد 3 رہ جائیں گے، 4 تو ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے لیے تو یہ احادیث مبارکہ حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں۔ اس زمانے تک خود قرآن کریم اس بات کو رد کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو بے شک میں رسول ہوں تمام لوگوں کو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے بھی ڈرانے والے بھیجے، صرف صحابہ کرام کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے بھیجا، تمام لوگوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، صرف صحابہ کرام کے لیے۔ یہ خود آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ آپ جس طرح صحابہ کرام کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کی یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی، لیکن آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات جس سے آپ صحابہ کرام کے لیے ضروری تھے، بار بار۔ اہل تجدد کا ایک فرقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حجت تو ہے صحابہ کرام کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، لیکن جن واسطوں سے ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں وہ واسطے قابل اعتبار ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، قرآن کریم بھی تو انہیں واسطوں سے آیا ہے، قرآن کریم بھی انہیں واسطوں سے آیا ہے جن واسطوں سے یہ احادیث مبارک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا تو ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو قرآن کریم کا تو ذمہ لیا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کا یہ ذمہ ہی تھی۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت بھی تو انہی واسطوں سے آئی ہے جن واسطوں سے احادیث مبارک آئی ہیں، جن واسطوں سے احادیث مبارکہ آئی ہیں انہی واسطوں سے یہ احادیث مبارکہ بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اصول فقہ میں پڑھتے رہتے ہیں
کہ قرآن کریم کس چیز کا نام ہے. القرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول نقلا متواترا بلا شبہ. اس میں کیا ہے؟ القرآن النظم والمعنى جميعا، النظم الدال علی المعنى جميعا، وہ نظم جو معنی پہ دلالت کرتا ہے. تو نظم اور معنی، نظم میں قرآن کریم کے الفاظ داخل ہو گئے، الفاظ کا استعمال نہیں کیا اس لیے کہ بے معلوم ہوتی ہے رمی کے معنی، لیکن معنی وہ احادیث مبارک ہے. تو معلوم ہوا جس طرح قرآن کریم نام ہے ان نقوش کا اور ان نظم کا، معنی کا نام بھی ہے، اور معنی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو محفوظ ہے اور بلند ہے وہ اپنے اعجاز کی وجہ سے، اس کے اندر اعجاز ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا اعجاز اور فصاحت و بلاغت کیسے معلوم؟ خود قرآن کریم سے معلوم ہوئی، اور قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوئی، اور آیت بھی ہمارے پاس وہی واسطوں سے آئی. قل فأتوا بعشر سور، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لا کر دکھاؤ، 10 سورتیں لا کر دکھاؤ. اس کی وجہ سے چیلنج دیا گیا کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے. اس آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے معجز ہے، اعجاز ہے اس کے اندر. تو اس کا اعجاز معلوم کیسے ہوا؟ اس کا اعجاز اس آیت کی وجہ سے معلوم، اور آیت واسطوں کی وجہ سے. تو جن واسطوں سے یہ آیت آئی ہے انہی واسطوں سے احادیث مبارکہ بھی آئی. پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ خبر احاد کو ظنی ہے، تفریق نہیں. جب ظنی ہے تو پھر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ظن کے 3 معنی ہیں. ظن کے معنی ہیں تخمین، اندازہ کرنا، اور ظن غالب کو بھی کہا جاتا ہے، اور یقین کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو ظن کا استعمال ہوا ہے وہ یقین کے معنی. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کریں. تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ ظن غالب کے معنی میں. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جتنے بھی تجدد پسند ہیں، عقل پسند، ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر صلاحیت ہو کہ ہم اس کو سیکھیں، اور دوسرا ہم جو ہے اپنے عقل کی تابع نہ، خواہشات کے تابع نہ. آخر میں جو غلام احمد پرویز، 2 قسم کے لوگ تھے. غلام احمد قادیانی جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ دیا تھا، اور ایک غلام احمد پرویز تھا. سب سے پہلے تو سر سید نے ہندوستان کے اندر اس کام کو اٹھایا.
پھر اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی نے اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے اور لوگوں نے بھی اس کام کو بڑھایا۔ تو ہمیں عقل پرست نہیں بننا، اور ہمارے اکابر حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھنا کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، چاہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ بھی آدمی جب کسی کی پیروی نہیں کرتا غیر مقلد بن جاتے ہیں۔ یہ بھی غیر مقلدوں کی ایک قسم میں تقلید ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اصول الدین اور اصول الفقہ اربعہ، فقہ کے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع والقیاس۔ تو سنت رسول اللہ اہم جز ہے، اور یہ ہمیں اکابر نے بتایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام سے بات چلی آ رہی کہ وہ بھی اس طرح استنباط کرتے ہیں، بما تقضی یا معاذ بکتاب اللہ فإن لم تجد فبسنت رسول اللہ۔ پہلے میں کتاب اللہ میں دیکھوں گا، نہیں ملے گا تو میں سنت رسول اللہ کو دیکھوں۔ تو جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے فتنے غیر مقلدوں سے۔ انسان کسی کے تابع ہونا نہیں چاہتا، اگر میں اپنی منچاہی زندگی پر چلوں گا تب تو میں کامیاب ہوں گا۔ میری خواہش، میری طبیعت، میرا مزاج، اسی کو اللہ نے ناراضگی میں ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ جس طرح معبود کی پوجا کی جاتی ہے ایسے ہی خواہشات کی اتباع کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ احادیث اس کے سامنے رکاوٹ بنی تھی۔ جو اپنے مطلب کی چیزیں ہوں گی وہ لی جائیں گی، اور پھر احادیث اگر اس سے متصادم ہوں گی تو اس کا انکار جو ہے کر دیا جائے گا، اس طور پر تعویل کر کے۔ اسی لیے یہ کام انگریزوں نے غلام احمد قادیانی سے کرا کہ اس نے جتنی بھی جہاد کی آیتیں تھی اس کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اعلائی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا بھی کفن باندھ کر، یہ دین کی بلندی کے لیے ہے۔ جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے انسان تو اللہ کی جو ہے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ غیر مقلدیت سے آتے ہیں۔ غیر مقلدیت ایک معنی کہ کسی طرح بھی کسی چیز کا انکار کر دو، یا ہم براہ راست قرآن و حدیث سے اس کو حاصل کریں، پھر اس کے بعد آہستہ 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 وہ دار اسلام سے نکلیں۔ جتنے بھی فتنے ہیں، غلام احمد پرویز پہلے وہ غیر مقلد ہوا، تقلید کو اس نے چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ائمہ کی اتباع کرتے ہو، ہم انبیاء کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو بڑا پیارا ہے، کلمہ تو بڑا پیارا ہے کہ ہم انبیاء کی اتباع کرتے ہیں اور تم ائمہ کی اتباع کرتے ہو۔ تم امام کی اتباع کرتے ہو، ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، تو بتاؤ نبی کی اتباع افضل ہے یا امام کی اتباع؟ اس طرح لوگوں کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن ان امام نے بھی تو نبی کی اتباع کی۔ اگر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو کچھ راستہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ راستہ پتہ ہے، نہ منزل پتہ ہے، نہ ہمیں کس میں جانا ہے۔ ایک آدمی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اور جو ہے ٹرین کے ڈبے تک پہنچا دیں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ مجھے پتا تھا میں کس میں جاؤں گا، نہ میرے پاس ٹکٹ تھا، نہ مجھے ڈبہ معلوم تھا،
نہ مجھے منزل معلوم تھی، مجھے بتا کے دیا تو اس گاڑی میں جانا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھی. اس نے جا کر وہاں پہنچا. اللہ ان کو جزائے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور اس کے بعد ائمہ متبوعین، کہ انہوں نے اپنی محنتیں کر کے ہمیں راستہ بتا دیا، بس چلنا ہمارا کام ہے، یہاں چلو، اور اس کے بعد جو ہے منزل مقصود. اسی لیے ہدایت کے معنی اراۃ الطریق اور ایصال المطلوب. ایصال المطلوب تو نہیں ہے لیکن اراۃ الطریق تو ہوگی. انہوں نے ہدایت تو دے دیا ہمیں، راستہ تو دکھا دیا، چلنا ہمارا. تو کوشش یہ کی جائے کہ جتنی سنت کی اتباع کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بننا چاہو تو میری اتباع کرو. جیسے میں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے، چلتے تھے، آپ کا ملنا، آپ کا جلنا، آپ کا چلنا، آپ کی ملاقات، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کے حسن سلوک، کیسے آپ نے کیا، جتنا ہم اس میں مضبوطی سے پکڑیں گے، عزو علیہا بالنواجذ، مضبوطی داڑوں سے مضبوط پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ بھٹکنے سے محفوظ ہوں. بعض اللہ والے گوئی رحمہ اللہ سے متعلق ہوئے اور بیعت کرتے ہی ان کو خلافت دی. پوچھا کیا کرتے ہیں؟ مسنون اعمال میں مستقل کرتا ہوں. فرمایا اس کے بعد ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بڑا قاری بن جائے اور قاری بننے کے بعد وہ دوران قاعدہ پڑھنا شروع کر، قاعدہ بغدادی پڑھنا شروع کر، اس کو ضرورت ہی نہیں. آپ مسنون اعمال کی وجہ سے اللہ تک پہنچ چکے. آپ نے طالب علمی کے زمانے سے مسنون اعمال کا اتباع کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی اس پر فوری عمل کرنا شروع کر دیا. تو اس پر عمل کیا تو آپ اللہ سے اتنا تعلق آپ کا اتنا مضبوط ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو ان جو ہے اوراد اور وظائف میں لگانا ایسا ہے جیسا کہ قاری بننے کے بعد، بڑے عالم بننے کے بعد، بڑا جید قاری بننے کے بعد آپ کو دوران قاعدہ پڑھا. آپ اللہ سے متعلق ہو چکے. تو جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اتنا ہی اللہ کے محبوب بنیں گے. خود اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو میری محبت چاہتے ہو تو تحبون اللہ، دعویٰ تو کرتے ہو، فاتبعون، کہا اتعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور جو ہے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو. وَهَذَا لَعُمْرِي فِي الْفِعَالِ بَلِيغٌ. یہ تو عجیب سی بات ہے. تو اسی طرح محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینے کا بھی انکار کرتے ہو. کہاں اللہ تک پہنچو؟ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ جب انسان چلے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے محبوب بھی بنائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں بھی معاف. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث سے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑنے کی، ان کو لینے کی، ان کو پہنچانے کی اور اپنے گھروں میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا سیدھا جو ہم نے حدیث کو جواب دیا کہ جن واسطوں سے قرآن آیا اسی واسطوں سے حدیث آیا، اس کو ان کی طرف سے یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن تو طبقے کا تواتر اس سے ثابت ہے کہ احادیث سے. دیکھیے احادیث میں بھی مختلف اقسام ہیں. خبر متواتر ہے، خبر مشہور ہے اور خبر فرد ہے. تو احادیث مبارکہ اب ہمیں جس واسطوں سے پہنچ رہی ہے، اب ہم انما الاعمال بالنیات پڑھتے ہیں تو جس طرح قرآن کریم ان واسطوں سے پہنچا ہے تو انما الاعمال بالنیات بھی ان واسطوں سے پہنچی ہے.
اور اگر کوئی اس میں مغالطہ ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، تو ہمارے جہابذہ اور علماء بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، حدیث ضعیف ہے، اور اس کے اندر غریب ہے، غریب فرد ہے، ایک راوی نقل کرنے والا ہے، خبر مشہور کے خلاف ہے۔ لیکن جب یہ باتیں نہیں ہیں اور قرآن کریم جس طرح ہمیں واسطوں سے پہنچائے، نماز کا طریقہ بھی انہیں واسطوں سے پہنچائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس طرح پڑھائی، یہ صورتیں پڑھی۔ آپ کسی وقت آپ کو جو ہے بھول لگ گئی تو آپ کو صحابی نے آپ کو جو ہے اسلام میں غلبت روم پڑھ رہے تھے، آپ کو رخمہ دیا۔ یہ ساری باتیں جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے اور پھر آپ نے حج فرمایا، تو یہ جو مسائل پوچھے گئے آپ نے فرمایا افعل ولا حرج۔ یہ متواتر احادیث میں، بخاری میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں ہم تک پہنچے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خبر واحد ہوتی ہیں، خبر واحد ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی لیا جاتا ہے جبکہ وہ متواتر احادیث اور قرآن کے قابل نہ ہو، کہ مخالف نہیں ہے۔ اور پھر حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کو بھی تب چھوڑا جاتا ہے جبکہ وہ متوارث جو ہے احادیث کے مخالف ہو اور اس کے اندر ضعف فاحش ہو، تب جو ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی نہیں ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ احکام سے متعلق وہ احکام جتنے ہم تک پہنچے، اور پھر یہ احکام جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اکابر سے، اپنے اساتذہ سے، صحابہ کرام سے قرآن و حدیث سن کر ہی ہم تک پہنچا۔ اور پھر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں صحیح سکتا ہے، ابو داؤد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ایسے ہی جو ہے فقہا کے اندر بھی السیر الصغیر، السیر الکبیر، جامع الصغیر، جامع الکبیر، مفصول زیادات، یہ 6 کتابوں میں احکام مستنبط ہیں اور متواتر ہیں۔ اشتہادی غلطی کا ہم نے جو جواب دیا تھا، اشتہادی غلطی کا جو ہم نے جواب دیا تھا، تو اس پر بھی یہ ممکن ہے کہ اعتراض ہو کہ ایک بار کی تنبیہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب بھی اشتہادی غلطی ہوگی تو اس پر تنبیہ ہوگی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتہادی غلطی ہوئی، دینی معاملہ تو آپ کو فوراً متنبہ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ ہی کو نہیں، صحابہ کرام سے بھی جو غلطی ہو رہی ہے فوری۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور ولا مستأنسین لحدیث، گپ شپ لگانے کے لیے نہیں بیٹھنا، بیٹھے وہ خیالی نہیں۔ صحابی نے جب سنا تو فرمایا اب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کے نبی کو کیوں، اس سے آپ کو ذالک یؤذی النبی واللہ لا یستحی من الحق، اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، اور جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے اس کا زہر پھر اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا۔ تو صحابی سے غلطی ہو یا نبی سے، جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پہلے بتایا عفا اللہ عنہ، پہلے اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا، لواظم کا آپ نے کوئی جانا۔ بہت ساری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی، وحی نہیں آئی، لیکن اس کے بعد تنبیہ ہوئی۔ نبی کو کبھی جو ہے غلطی پر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جو دنیا سے متعلق ہوتی ہے، جیسے ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، تعبیر کرتا پیمنٹ کر فرمایا نہ کرو، اگلے سال خالی نہیں آئے تو کیا فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اور ایک ٹکڑا ہے وانا اعلم بامور دینکم، تم دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تعبیر سے میں نے منع کیا تھا، تمہارا کام صحیح تھا، تمہیں تعبیر ہی کرنی چاہیے۔
یہ دینی امور سے تعلق نہیں، دنیاوی امور سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں وہ رہتی دنیا تک شریعت ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں۔ اگر وہ ضابطے غلط، خلاف خداوندی کے قانون کے خلاف ہے، تو سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کیسے اس کو برقرار رکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے اور ایک قانون خداوندی اس کے خلاف ہے، تو قانون خداوندی کے وہ خلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس لیے کہ اگر اس کو برقرار رکھیں تو غلطی کو قیامت تک اللہ نے برقرار رکھا، تو نسبت نعوذ باللہ اللہ کی طرف ناراضی آئی کہ غلط قانون کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ غلط قانون، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا، تقریرات جسے کہتے ہیں، اگر صحیح کام ہو رہا ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، غلط کام ہو رہا ہے تو آپ کسی نہ کسی ذریعے اس کو منع کریں۔ تخنوں سے پائچے نیچے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا، مشکات شریف کی روایت، اس کو بلوایا اور بلوانے کے بعد جا فرمایا جا وضو کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ نماز سے وضو تو کچھ تھا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے پائچے کر لیے تو نماز میں خلل آیا، وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن جا کے فرمایا وضو کر کے بھی ہوئی۔ میں نے جو ہے غلط کام کر دیا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ میں نے ارتکاب کیا، مجھے تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا جا وضو کر۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے سامنے بھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ بھی خاموش نہیں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کسی بات کی غلطی پر کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟